مسیح میں آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو برکت دے یشو کے نام سے آمین۔ آج ہم سیکھیں گے اباؤٹ دا ڈے آف پینٹیکوسٹ، مطلب کہ ہفتوں کی عید کے بارے میں، جسے ڈے آف پینٹیکوسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس دن پاکرو نازل ہوئے۔ ہم اتنی سی کہانی جانتے کہ اس دن پاکرو نازل ہوئے، مگر اس دن کی نالج کیا ہے، وہ دن وہ جگہ پہ کیوں جمع تھے، وہ دن کے بارے میں ہم کلام سے سیکھیں گے۔ ہم پڑھتے ہیں رسولوں کے اعمال، ریفرنس بک آف ایکٹس چیپٹر 2 ورس 1۔ جب عید پینٹیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ آمین۔ وہ اس دن جمع تھے ایک جگہ پہ۔ وہ دن کون سا تھا؟ عید پینٹیکوس کا دن تھا۔ مطلب کہ وہ ایک دن تھا جسے وہ آلریڈی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جس جگہ وہ جمع ہوئے تھے وہاں پر پاکرو نازل ہوئے۔ تو مطلب وہ دن کو پینٹیکوس اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس دن پاکرو نازل ہوئے تھے، وہ اس دن کو آلریڈی سالوں سے جب کہ خدا نے عیدیں دی تھی، وہ تب سے اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے تھے جس دن پاکرو ان پر نازل ہوا۔ اسے فیسٹ آف ویکس کہا جاتا ہے، ہفتوں کی عید کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں پاک کلام میں پڑھتے ہیں پرانے عہد نامے میں، ابہر کی کتاب وچ از دا بک آف لیویٹیکس چیپٹر 23 اور ورس 1 میں پڑھتے ہیں، خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموع کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں۔ سو خداوند نے جو عیدیں دی ہیں، جنہیں نسل در نسل منانے کا حکم دیا ہے، وہ یہ ہیں۔ ان میں سے وہ عید پینتیکوس بھی تھی جسے وہ منا رہے تھے۔ اس کے بارے میں ہم نیچے آئیں گے، ورس 15 میں پڑھیں گے۔ ورس 15، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ یہ 50 دن گنے گے، 50 دن کب گنے گے؟ پاس اوور کے بعد کے 50 دن گنے گے۔ اس کے بعد یہ عید ہوئی۔ ابھی ہم کیتھولکزم میں اسی عید کو ایسٹر کے بعد 50 دن گرنے کے بعد ہم بولتے ہیں کہ عید پینتیکوس ہے۔ اب کلام کے مطابق پینتیکوس کے جو پینتیکوس تھا، جس دن کے یسوع کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کون سے دن تھے، وہ سب چیزیں سیم ڈیٹس کو فال کرتی ہیں، وہ سیم ڈیٹس میں فال کرتی ہے۔ جب یسوع کو صلیب دی گئی، جب یسوع کو اس دن سبت کا دن تھا، اس دن کیا ہو رہا تھا، ہر چیز کلام میں درج ہے۔ اٹ از فار اس ٹو گیٹ now informated about it، کہ ہمیں انفارمیشن ہمیں مل جائے۔ 50 دن کے بعد لکھا ہے تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزارنا۔ آمین۔ this is the feast of weeks which has already been given in the old testament، جو کہ رسول اس وقت ایک جگہ جمع تھے۔ وہ کون سا دن تھا؟ عید پینتیکوس تھا، which they were celebrating، جو کہ کلام میں خداوند نے جن عیدوں کا ذکر کیا تھا وہ اسی عید کو وہاں پر سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ اب اس کا ذکر ہم بک آف ایکسوڈس میں بھی پڑھیں گے، چیپٹر 34 ورس 22 لکھا ہے، اور تو گہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت، ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید مانا کرنا۔ یہ والا اب کون سی عید ہے؟ یہ ہے ہفتوں کی عید۔ اب ہفتوں کی عید کا ذکر ہے۔ یہ کون سا عید پینتیکوس کو کہا کیا جاتا ہے؟ عید پینتیکوس از دا فیسٹ آف ویکس ایز ویل۔ اور اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اور پڑھیں گے، بک آف ڈیٹورنمی میں پڑھیں گے، وچ از دا بک، اردو میں ہے استثنا کی کتاب، بک آف ڈیٹورنمی چیپٹر 16 ورس 16 میں لکھا ہے، اور سال میں 3 بار یعنی بے خمیر روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید خیام کے موقع پر تیرے یہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے وہ چنے گا، اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں۔ آمین۔ already this is those three festivals that Lord have said to celebrate, which the apostles were there to celebrate that day. They experienced the Holy Spirit as well. This is about اس عید کے بارے میں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ If there are questions, please do ask. And how are we going to celebrate this Eid? How I will celebrate this Eid? میں اس دن سے جب مجھے معلوم ہے کہ 50 دن ہو رہے ہیں تو میں رسولوں کے اعمال کو پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ I start doing my reading more frequent، مطلب میں رسولوں کے اعمال جب نہیں پڑھتی، مگر ان دنوں میں I will make sure کہ میں
ان دنوں میں رسولوں کے اعمال کو پڑھوں. اگر میں باقی دنوں میں مطلب اس طرح باقی کتابوں کی طرح نہیں پڑھ رہی ہوں تو میں رسولوں کے اعمال کو خاص پڑھوں گی, کیونکہ اٹس اباؤٹ دا ہولی اسپرٹ, اینڈ انہی دنوں میں ہولی اسپرٹ نازل ہوئے تھے. اور آج ہم ان عیدوں کو کس طرح منائیں گے؟ آف کورس ہم قربانیاں تو چڑھاتے نہیں ہیں بروں کی, کیونکہ یشو نے ہماری قربانی دے کے ہی ہیز ڈن, جو قربانی انہوں نے دینی تھی وہ دے دی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں, ہم اپنی کمیوں کو خدا کی حضوری میں, مطلب خداوند ایوری تھنگ لارڈ ہم تیرے آگے رکھ دیتے ہیں, جسٹ ریموو آل دیٹ. ہم اپنی قربانیاں, ہم اپنا آپ خدا کی حضوری میں دیتے ہیں کہ باپ جی ہمارا تیری حضوری میں بیٹھنا تجھے پسند آئے, ہمارا پڑھ کے ان باتوں کو آبزرو کرنا پسند آئے, ہم جو پڑھ کے جتنا اس بات کو اس الائنمنٹ میں لا سکتے ہیں ہم اتنا کریں, ایکنالج کریں ان مبارک اپوائنٹڈ ٹائمز کو جو خداوند نے کہا کہ نسل در نسل منانا ہے. تو وہی بات اس وقت رسول بھی منا رہے تھے, کیونکہ وہ انہی نسلوں میں سے تھے تو وہ منا رہے تھے. تو ہمیں بھی اپنی برانچز کو, ہماری نیو کیا ہے, ہماری نیو کیا ہے, وہ برانچز ہمیں کس جگہ پہ لے کے جاتی ہیں. اگر ہم یشو سے ہیں تو ہی از آپ دیکھو تو وہ ایک جگہ سے ہے, ہی از داؤد کی اصل و نسل سے ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جو نسل در نسل چلتی جانے کے لیے ان کو اپوائنٹڈ ٹائمز خدا کے دیے ہیں. ہمیں اتنا معلوم ہونا کہ اپوائنٹڈ ٹائمز ہے, ہم جتنا سمجھ سکتے ہیں, جیسے کہ کتابوں کو کلام کے ساتھ وقت گزارنا, اسپیشلی ان دنوں میں اور زیادہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا, ان کتابوں کو پڑھنا, تاکہ ہم ان ٹائموں میں اس بات کو ایکسپیرینس کریں کہ ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ اینڈ وائی لارڈ گیو دیز ڈیز. خدا آپ سب کو برکت دے یشو کے نام سے, آمین.